حضرت مولانا مفتی ارشد باقر صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر ملی کونسل کرناٹک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے نام فلسطین کے سلسلے میں پیغام دیں۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ القدس کانفرنس کے شرکاء حضرات، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس وقت ہمارے سامنے جو موضوع ہے، جو مدعا ہے، اس کو انسانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو کہ انبیاء کا مدفن اور انبیاء کا مسکن ہے، کئی عرصے سے فرقان صاحب سے گزارش ہے کہ جتنے مائک آن ہیں ان کو ایک آف کر دیں۔ اسرائیل جس کو یورپ نے اور دوسرے ممالک نے ناجائز طور پر ارض فلسطین میں بسانے کی کوشش کی گئی، وہ اس وقت جو ظلم اور جبر کر رہا ہے، اس کے لیے ہماری ایمانی طاقت، ایمانی تقاضا اور ہماری مومنانہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مضبوط طریقے سے اس کے خلاف احتجاج کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو، مرکز تحفظ اسلام ہند کہ جنہوں نے اس موقع پر موقر معتبر علماء کرام کو دعوت دی اور اس مسئلے پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ فلسطین کا مسئلہ اور آج جو اسرائیل کی ظلم اور جبر کی داستانیں ہیں، یہ سن کر ہمیں یوں لگتا ہے کہ آج من حیث المسلمان ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلا مسئلہ ہمارا جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور دوسرا جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ انسانیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارا یہ اجلاس، ہماری یہ کانفرنس پرزور انداز میں تمام عالمی برادری کو یہ آواز دے کہ جس طرح سے اسرائیل کو ناجائز طور پر فلسطین میں بسایا تھا، اسی طرح سے اس کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور اس پر تحدیدات عائد کی جائیں۔ دنیا نے دیکھا، جو انصاف پسند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، انسانیت سوز مظالم کے ذریعے سے اس نے انسانیت کا مذاق اڑایا ہے۔ قرآن شریف کی آیت کونوا قردۃ خاسئین کے مطابق اس نے اپنے غیر انسانی سلوک کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسانیت کے علمبردار ہیں، جن کو انسانی حقوق کے علمبردار کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو انسانیت کو کی بقا کے لیے اپنے آپ کو پرچم کشائی کا پرچم لے کر چلتے ہیں، علم اٹھا کر چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں، آج ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس بات کو دیکھیں کہ فلسطین میں جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو ماؤں کو بچوں سے جدا کیا جا رہا ہے، جو بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، جو جس طرح سے مردوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور عام شہریوں کی جو شہادت ہو رہی ہے، جس طرح سے ظلم اور بربریت، جنگ کے قوانین کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آج ضرورت ہے کہ جو ان کو انسانیت کا دعویٰ ہے وہ آگے بڑھیں اور اسرائیل پر اپنی تحدیدات کو قائم کریں۔ آج ضرورت ہے کہ جن کو سپر پاور ہونے کا دعویٰ ہے اور جن کو اقوام متحدہ میں اپنی آواز کو مضبوط طریقے سے رکھنے کا فن آتا ہے اور جن کو دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کا فن آتا ہے، ان کو چاہیے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اور اس چھوٹی سی جماعت کو جو ساری دنیا کے اوپر ظلم کر رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو اقوام متحدہ کے قوانین کی جو خلاف ورزی کرنے کی سزائیں ہیں وہ سزائیں ان کے اوپر مرتب کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمانی تقاضا، فلسطین ہماری ایمانیات سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ انبیاء کا مسکن ہے، یہ انبیاء کا مدفن ہے، یہ ائمہ کرام اور اسی طرح سے فقہا کا مسکن ہے، یہ وہ زمین ہے جو ہمارے لیے مقدس ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی تھی اور پھر وہاں پر آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ ایقان ہے کہ وہ جس طرح سے کعبہ ہمارے لیے محترم، اسی طرح سے ارض مقدس اور پھر بیت المقدس ہمارے لیے معتبر اور مقدس ہے اور متبرک مقام ہے۔ یہ ایک انسان کے علاوہ ایک مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا ایمانی یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر آئیں اور اپنی جان و مال کو اس کے اوپر قربان کریں۔ آج جو فلسطین کے معصوم نہتے عوام جو اپنی جانوں کا تحفہ دے رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے اوپر لگا دی ہیں اور چاروں طرف سے ان کے اوپر میزائلیں برپا کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پائے ثبات پر وہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کاز کو، مشن کو کامیاب فرمائے۔ ہماری یہ ضرورت ہے کہ آج مسلمان ہونے کا جن کو دعویٰ ہے، جن ممالک کو آج اسلام پر چلنے کا دعویٰ ہے اور جو اپنے آپ کو کلمہ طیبہ کے ماننے والے کہتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں، ان کا یہ تقاضا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر نہ صرف اپنی زبانیں کھولیں بلکہ وہ تمام چیزوں کو سامنے لائیں اور اپنی تمام طاقت اور تمام اپنی قوت کے بل پر وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، سفارتی طریقے پر کوشش کریں، سیاسی طریقے پر کوشش کریں، ایمانی طریقے سے کوشش کریں، قوت کے ذریعے سے کوشش کریں، جیسا بھی ہو اس مسئلے پر آگے آئیں اور آگے آ کر اس مسئلے کا خاتمہ ہی نہیں بلکہ وہاں کے موجود فلسطین کے جو معصوم نہتے عوام ہیں ان کی بھی حفاظت کا کوئی قرینہ پیدا فرمائے۔ میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد جو کیا ہے ایک اہم ضرورت تھی اور علماء کرام کے بیانات اور ان کے خیالات اور ان کے افکار کو عوام تک پہنچانے، دنیا تک پہنچانے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے اندر وہ بات پیدا فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہمارا یہ وقت آیا ہے کہ انصاف اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، اگر کہیں بے انصافی اور ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کا نام مسلمان ہے اور کلمہ طیبہ کو ماننے والے کا نام ہے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا فاحسن الجزا۔ اب میں